السلام علیکم ناظرین، خبروں میں شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ کراچی ڈسٹرکٹ کے سرجانی ٹاؤن میں یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اور سماجی کارکن صالحین سلفی کی جانب سے سوشل ورکرز، اساتذہ اور طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کی تقریب کا انعقاد۔ بعد تقریب یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے عہدیداران پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آرگنائزر یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے آنریبل چیئرمین جناب عبدالعزیز زرعی صاحب، ہمارے پیٹرن ان چیف آنریبل رانا تنویر صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل پیٹرن جناب صالحین سلفی صاحب اور سینئر وائس چیئرمین رانا یاسین صاحب اور چین سے آئے ہمارے صدر اور ان کی کابینہ اور دیگر ہمارے عہدیداران یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آج ہمارا ایک پروگرام تھا یہاں پر ماشاءاللہ اسکول کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، جیسا کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے وقتاً فوقتاً یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے ورکر اور ہماری عوام کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ سے جاری و ساری رہی ہیں۔ تو ابھی جو ہے آج جو ہے الحمدللہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں وہ تعلیم کے شعبے سے گزشتہ تقریباً 12 سالوں سے منسلک ہیں اور 12 سالوں میں تعلیم کے حوالے سے جو انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، خاص طور پر کراچی کے بچیوں کی اور خواتین کے حوالے سے جو ٹیچر حضرات ان کی رہنمائی کی، اس کا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ اور ہم جو ہے اپنے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہمارے تعلیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کا منشور بھی یہی ہے کہ تعلیم بچاؤ غربت مٹاؤ، پاکستان کی خود مختاری صلاحیت کے لیے ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی عوام کو جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے ہمارا ملک جو ہے اس وقت وہ 124ویں نمبر پر جا چکا ہے۔ تو تعلیم کے حوالے سے ہمارا منشور ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں کام کریں۔ پاکستان میں جتنا کام اس وقت تعلیم کے حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی جو کمی ہے، ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں ہمارے پاس، انٹیریئر میں لے لیں، اربن شہر میں لے لیں، پورے پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں لے لیں آپ، تو اس وقت جو اچھے ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ایجوکیشن کا کام ہے، جس سے ہمارے بچوں میں ایک تعلیمی معیار آئے گا تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے گزشتہ 12 سالوں سے اقرا سیلفی کے نام سے جو ہے، تعلیم کے نام سے جو ہے وہ ایجوکیشن ایک اسکول سسٹم انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، جس کے حوالے سے وہ تعلیمی حوالے سے 12 سالوں سے جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے بچوں کو، چاہے اس میں فری تعلیم کے حوالے سے ہو، ان میں بچوں کے جیسے کہ آج ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے ماشاءاللہ اس میں بڑی تعداد میں ٹیچرز نے، طلباء نے اور جو ہمارے بچے ہیں طالب علم جو ہے انہوں نے شرکت کی ہیں، اور ہمارے معززین جو ہے اور میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تو ہم جو ہے آپ کے اتھارٹی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان میں ہم نے بچوں میں تعلیمی اسناد، بچوں کو سرٹیفکیٹ اور کچھ شیلڈ وغیرہ ہم نے دی ہیں، جس میں بچوں کے لیے جو ہے تعلیم کو اجاگر کرنا ہے، تعلیم کے شوق کو بڑھانا ہے، تعلیم کے جذبے کو پاکستان میں عام کرنا ہے۔ تو ہمارا یہی منشور ہے، یہی ہمارا ویژن ہے، یہی ہمارا پروگرام ہے کہ جب پاکستان کے اندر تعلیم عام ہوگی، ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوں گے تو پاکستان کی اندر ایک استحکام آئے گا۔ ہر انسان تعلیم کے بعد ایک اچھا انسان بنے گا تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ملک کے لیے کسی ادارے کے اندر جائے گا، کہیں پہ بھی وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے گا، وہ ایسے طریقے سے اور ایجوکیٹڈ طریقے سے اور بہترین ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا، جس سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ مضبوطی آئے گی انشاءاللہ۔ جی، یہ یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان جو ہے اس کو بھلائی اور سماجی کام کرتے ہوئے تقریباً میکسیمم 30 سال ہو گئے الحمدللہ تو ہم کام کر رہے ہیں۔ اور میں ایز اے چیف آرگنائزر جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں 2017 سے ایز اے چیف آرگنائزر آنریبل چیئرمین عبدالعزیز زرعی صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نئی جنریشن نئی جنریشن کو یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی طرف سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ہمارا سب سے فرسٹ جو منشور ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں، اور فرسٹ پریورٹی ہماری یہی ہے کہ پہلے ہم ایجوکیشن پہ کام کریں۔ سیکنڈ پریورٹی ہماری یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے ہم نے تعلیمی موقع کو اپنا
پیدا کرنا ان کے لیے. اور جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس یونائٹیڈ ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان ایک پلیٹ فارم بنا رہی ہے جس پہ ہماری کوشش یہ ہو گئی کہ وہ بچے جو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جیسا کہ CSS کے لیول پہ، تو ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک پلیٹ فارم کا اعلان کریں گے جس میں جو بچے اسکالرشپ کے حوالے سے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. اور CSS کے لیول پہ جو بچے نہیں افورڈ کر سکتے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر سال ہم 50 سے 100 بچوں کو جو اپلیکیشن جو ہے ہماری یونائٹیڈ ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آئے گی ان کو ہم نوٹیفائی کریں گے اور اس کے بعد ان کو چوز کیا جائے گا جو حقدار بچے ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم نیشنل لیول پہ ان بچوں کو CSS کے لیول پہ کمیشن کے لیول پہ انشاءاللہ ہم ایجوکیشن کو لے کے جائیں گے. میرا سوال آپ کو یہ تھا کہ کراچی کے اندر آپ بہت زیادہ اور بہت ساری NGOs ایسی ہیں جو ایجوکیشن کے اوپر کام تو کر رہی ہیں، ہم لوگوں کو تعلیم سے آراستہ بھی کر رہی ہیں، مگر کراچی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کوٹا سسٹم. اب کوٹا سسٹم صرف جاب کے حوالے سے ہی نہیں ہے کراچی کے اندر بلکہ ایجوکیشن کے اندر بھی وہ 60% کوٹا ایڈمنسٹریشن سے کراچی آتا ہے. اب جو بچے پاکستان کے کراچی کے ہوتے ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پری میڈیکل کے اندر، پری انجینئرنگ کے اندر، کسی بھی سبجیکٹ کے اندر ان کو ایڈمیشن پہلے نہیں دیے جاتے. وہ جو اندرونی کا کوٹا ہوتا ہے وہ اس کو پہلے کو لاگو کر دیتے ہیں. اب یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، ان کی ایڈمیشن کرتے ہیں اس طرح لاکھ میں کر دیے جاتے ہیں یا ان کی سبجیکٹ چینج کر دیے جاتے ہیں. کسی کو میڈیکل لینا ہے ایک گریڈ لینے کے باوجود ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا، وہ پورا سسٹم کر جاتا ہے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ ایک کانسٹیٹیوشنلی سوال ہے، قانونی سوال ہے. اس سوال کے پیچھے دیکھیں پورا بیک گراؤنڈ ہے. اس سوال کا جو جواب ہے وہ تو کافی لمبا چوڑا جواب ہوتا ہے لیکن میں اس کو نوٹیفائی کر رہا ہوں. کچھ چیزیں جو نوٹیبل اس کے اندر ہے جو قانونی چیزیں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا قیام ہوا 57 کے اندر تو اس وقت پاکستان کی جو پاپولیشن تھی وہ 70% پاپولیشن جو ہے وہ گاؤں اور دیہاتوں میں رہتی، وہ شہر کے اندر نہیں تھی. 30% جو ہے شہری آبادی تھی اور 70% جو ہے آبادی جو ہے گاؤں دیہاتوں میں رہتی تھی. تو پاکستان کا وجود ہوا، پاکستان آگے وجود میں آئے تو اس کے بعد جب لیاقت علی خان پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تو اس کے بعد جب سسٹم کو یہاں پہ رائز کیا گیا، جناب محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل تھے، تو اس وقت جو ہے پاپولیشن کے حساب سے باورچی طور پر ایک کوٹا سسٹم لایا گیا. کوٹا سسٹم اس لیے لایا گیا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. اور جو گاؤں کا جو سسٹم ہے کہ ہماری آبادی کا تناسب جو تھا 30% شہر کے اندر تھی، 70% جو ہے دیہی گاؤں کے علاقوں میں رہتے ہیں. اس میں ہم نے ایک کوٹا سسٹم جو ہے اس وقت کی گورنمنٹ نے ہماری رائز کیا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. 30% جو کوٹا تھا وہ ہمارا شہر کا تھا، 30 سے 40%، اور 70-60% جو ہے 60 یا 40 آپ کہہ لیں وہ گاؤں کو دیا گیا، دیہی کو دیا گیا، اربن کو دیا گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. بیسیکلی یہ کام یونائٹیڈ ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کا نہیں ہے، یہ قانونی کانسٹیٹیوشنلی کام ہے جو کہ جو عوامی نمائندے ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جو آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اسمبلیوں کے اندر آتے ہیں، جو MPA بنتے ہیں، جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے اور وہ آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو عوام کو چاہیے کہ ان کے گھر والوں کو پکڑیں اور ان سے پوچھیں یہ سوال. کیونکہ ہم تو انسانی خدمت کے لیے سماجی اور فلاحی تنظیم ہے ہمارے پولیٹیکل کسی بھی پارٹی سے یا ہمارا پولیٹیکل نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے اور نہ ہی ہم پولیٹیشن. ہم انسانی ہمدردی کے ناطے ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ یونائٹیڈ ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان ہے، اس کے منشور کے مطابق ہم پولیٹکس نہیں کرتے، ہم عوامی خدمت پر سماجی اور فلاحی کاموں پر اپنا یقین رکھتے ہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشنلی مسئلہ ہے، اس میں آئین کی ترمیم ہوگی، ایک قانون پاکستان میں اس کے قانون کا امپلیمنٹ کیا جائے. یہ جو لیاقت علی خان کے دور میں قانون بنا تھا اس کا خاتمہ کیا جائے تو اس میں یہ مسئلہ مسائل حل ہوں گے. یہ انسانی حقوق کی تضمین ہے کہ کوئی شہر کا چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مقام سے، اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے اس کو روزگار کا کیا ملے، تعلیم کا کیا ملے. آپ کا یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شہروں کے اندر ایجوکیشن سسٹم کو اچھی طریقے سے رائج کرے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر کے گاؤں کے اندر جو ہے وہ اوقات بن چکے یا ایسے باڑے بن چکے، ان کو سپورٹ نہیں کرتے، مطلب اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو آواز کے حوالے سے دیکھیں ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ 5000 اسکول جو ہے ہمارے سندھ کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے نا گائے بھینس بکریاں بندی.
اور وقتاً فوقتاً آپ میڈیا کے لوگ ہیں، شاید ہم کوئی بات ایسی ہے کہ جو ہم بھول جاتے ہیں یا ہم نہیں کرتے دانشورہ طور پہ بھی، لیکن میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے بدقسمتی سے جو ہے بات جہاں سے شروع ہوتی ہے تو آگے وہی چیزیں پھر چلتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ گلوکار علی بھٹو کے ٹائم میں جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تھا، یہ رائج کیا گیا تھا، اس کو ٹیمپریری رائج کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ جو چیزیں ہمارے پولیٹیشینس جو ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، وہ اپنا رول جو ہے، وہ جو اپنا کردار ہے وہ صحیح سے پلے نہیں کرتے. اگر وہ اپنا کردار صحیح سے ادا کریں اور قانون کا امپلیمنٹ صحیح کریں تو ہماری جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، تو ان کو اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. وقتاً فوقتاً ہمیں بہت سارے ایشوز اور کیسز ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں کہ ہمارے جو بچیاں ہیں ان کی ڈومیسائل کے ایشوز ہیں، ان کو اچھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن نہیں ملتا، ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے لیکن کوٹے کی وجہ سے وہ لوگ مس کر جاتے ہیں، وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے. پھر ہماری جو تعلیمی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ کوٹا پورا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایڈمیشن سے بند کر دیتے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں ہمارے، اور اس ایشوز کے لیے ہم نے باقاعدہ ہم پالیسیز بنا رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اور ہمارے جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں ان سے ہم ایک چیئرمین صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ عنقریب جو ہے ہم ان سے ٹائم لے کے ان ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو بچے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو شہر سے باہر نہ جانا پڑے، ان کا شہر کے اندر ایک ایڈمیشن ہو. یا پھر جو ہے گورنر صاحب سے جیسے ہماری بات ہوئی ہے، کامران ٹسوری صاحب نے ہم سے کافی تعاون کیا ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں ان سے ہم نے ایسی ڈسکس کی ہیں تعلیم کے حوالے سے، جیسے کہ آئی ٹی کے کورسز بھی وہ کروا رہے ہیں. تو وہ عوام دوست گورنر ہے، تو تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو بھی ہمارے حکمران ہم سے تعاون کرتے ہیں تو ہم ان کی اچھائیاں جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بڑا ٹیپیکل ایشو ہے جو آپ نے سوال کیا. انشاءاللہ اس کے لیے ہم جو ہے وقتاً فوقتاً پروٹیسٹ بھی کرتے رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم جو ہے اپنے حکمرانوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بہت سارے ایسے ایشوز جن میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، عام عوام کا ہوتا ہے، تو اس میں وہ اپنی دلچسپی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے نقصان جو ہے ایک عام پاکستانی کا ہوتا ہے، ایک عام پیرنٹس کا ہوتا ہے اور ایک عام طالب علم کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے. سر ایک پوائنٹ کے بارے میں یہ بتائیے گا کراچی میں کہاں؟ جی ہمارے میں ٹیم آرگنائزر ہوں یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کا. میرا جو آفس ہے وہ گلستان جوہر میں واقع ہے، جوہر چرنگی پہ، مین جوہر چرنگی پہ میرا آفس واقع ہے اور عوام کے لیے 24 آورس کھلا ہوا ہے. کسی کو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے ہم نے ہیلپ لائن نمبر اپنا دیا ہوا ہے، میرا موبائل نمبر بھی ہے جی 0389894635. یہ میرا ذاتی نمبر ہے جس پر 24 گھنٹے لوگ کوئی بھی بندہ کسی وقت کال کرتا ہے، ہم چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ کال اٹینڈ کرتے ہیں. ناظرہ کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، تھانوں کے ایشوز ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس عوامی ایک کیس آیا ہے کہ ایک آبادی ہے بہت بڑی، یہاں پہ 3000 گھر وہاں پہ بنے ہیں، سبا خیمہ سے لے کر بشیر چوک تک. تو اس آبادی کو جو ہے کچھ گاڑیاں وغیرہ جو ہے نا ایس پی سی اے کی اور انکروچمنٹ کے ڈی جی صاحب اور کچھ انڈسٹری کے لوگ اور کچھ سندھ گورنمنٹ کے لوگ وہاں پہ موجود تھے سبا خیمے پہ، اور انہوں نے توڑنے کے لیے وہ آ گئے. تو لوگوں نے مجھے فون کیا، میں عین موقع پہ وہاں پر پہنچا ہوں تو میں نے آ کر دیکھا ہے کہ وہاں پر انکروچمنٹ کی گاڑیاں جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا وہ توڑنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور عام عوام کا جو سامان تھا وہاں پہ تقریباً 3000 گھر ہے، تو ان کا سامان بھی اس کے اندر موجود تھا. تو میری ٹیم نے جس میں عبدالرشید صاحب جو ہے میرے ہمراہ تھے، ہمارے انفارمیشن سیکٹری ہیں، وہ میرے ہمراہ سے ہم نے وزٹ کیا اور لوگوں کی ہم نے وہاں پہ باتیں سنی، اور لوگ بھی بات سن کے وہاں کے جو سٹنگ ایم ایل اے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب، وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں. تو پھر فور میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے فون کر کے وہ وہاں پہ آئے، انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے جو ایشوز تھے ہم نے ان کے پاس رکھے. انہوں نے جو ہے پٹیشن باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے نا ہم نے ایک پٹیشن لگائی اور پوری دستاویز کے ساتھ ہم سندھ ہائی کورٹ میں جو ہمارے اظہار کنور صاحب جو ہیں، صلاح الدین کنور صاحب کی عدالت میں ہم جو ہے وہاں پہ حاضر ہوئے. ہمیں انہوں نے تاریخ دی اور میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو 3000 لوگوں کا کیس جو ہے ہم وہاں پہ لڑ رہے ہیں. الحمدللہ اس میں یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی فتح ہوئی کہ صلاح الدین کنور صاحب نے یہ کمٹ کیے کہ 3000 لوگوں کو میں زندہ جو ہے درگوز نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کو اس جگہ کو اٹھانا ہے تو ان غریب لوگوں کے لیے کوئی سلوشن آپ کو حل نکالنا پڑے گا. اور آپ نے یہ غلط بیانی کی
वहाँ पे कमिश्नर कराची भी मौजूद थे, उनको बाकायदा जज साहब ने, सलाउद्दीन पंवर साहब ने उनको इस बात पे उनको अच्छी खासी उनकी जिरह हुई है, उनको बातें सुनाई है कि आपने अपनी पिटीशन के अंदर ये लिखा कि वहां पर 150 घर है, 3000 घर है, तो हमारे इदारे ये काम कर रहे हैं। तो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने वहां पर जाकर अवाम का असली चेहरा, अवाम की असली दस्तावेजात और अवाम के असली इश्यूज को, हकीकी इश्यूज को जज साहब के सामने रखा, जिससे हमारी जीत ये हुई कि सलाउद्दीन पंवर साहब ने ये फैसला दिया कि जब तक इनको अल्टरनेट जगह नहीं दी जाती या इनको प्लॉट नहीं दिया जाता या इनको शिफ्ट नहीं कर दिया जाता, तो आप इसका तोड़ने का जवाब नहीं रखते। इसके अलावा तो आपका एजुकेशन के ऊपर ही नहीं, हमारे जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं हमारी। जी बिल्कुल, हमारे हम ऐलान करते हैं, हमारा पूरे पाकिस्तान में अनाउंसमेंट है कि कहीं पे भी जुल्म होता है, कहीं पे भी किसी के साथ, देखिए हम तालीम के बाद जुल्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहां पे भी जुल्म होगा, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आपको वहां पर खड़ी हुई नजर आएगी। 9 कोर्ट में एक वाकया हुआ, 2 बच्चियों को अगवा किया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, उनके साथ रेप किया गया। तो मैं जाती तौर पर खुद चेयरमैन साहब की हिदायत पर अपने काफिले के साथ मैं 9 कोर्ट में पहुंचा हूं, उन दोनों मुतासरा बच्चियों से मैं मिला हूं, उनकी यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने FIR करवाई है, उन मुजरिमान को पकड़वाया गया, उनको अरेस्ट करवाया गया। इसी तरीके से जैसे प्रोग्राम के दौरान दादा तनवीर साहब ने बताया कि ट्रेन के अंदर एक हादसा हुआ कि एक जो हमारी खातून की बेचारी, वो उसको जो है किस तरीके से पुलिस का जो है वो तशद्दुद का शिकार हुई, किस तरह उसके साथ जुल्म किया गया, तो चलती ट्रेन से उसको फेंका गया। इसी तरीके से बेशुमार बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे पास आते हैं, जो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ कोई डोनेशन का सिस्टम नहीं। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अपनी बात के तहत काम करती है। जैसे आज का प्रोग्राम हुआ, इसमें जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो है ना, सल्फी साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने किस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो हम चीजों को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे हमारी जो काबीना है स्पॉन्सर करती है, किसी ने हमें चेयर दे दी, किसी ने हमें पानी का कूलर लगवा के दे दिया, किसी ने जो है ना हमें जो है लाइट का जो हमारा जनरेटर का बिल दे दिया, किसी ने हमारा हॉल का किराया दे दिया। तो बेसिकली हम अपनी बसात के अंदर रहते हुए, अपनी चादर के अंदर रहते हुए हम जो है ना आवाम की खिदमत कर रहे हैं और आवाम के इश्यूज पे बात कर रहे हैं। अगर सरकारी सतह पर हमारी तंजीम को कुछ सपोर्ट मिले या हमारी कोई सरकारी सतह पर हमारे जो मिनिस्टर साहब है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वजीर आला सिंध साहब है, और हमारे जो एग्रीकल्चर के और हमारे लाइवलीहुड के जितने भी हमारे इदारे हैं सरकारी सतह पर जो काम कर रहे हैं, तो वो अगर हमें सपोर्ट करें तो हम पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरीन मिसाल कायम कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से ये अलमिया है कि हमारे चेयरमैन साहब को कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे चेयरमैन साहब तनहा खड़े हैं और तनहा खड़े हैं जो जिस तरीके से जहाँ पे जुल्म होता है। इसके अलावा मेडिकली तौर पे भी हम जो है आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जैसे कि किसी के साथ मेडिकल कोई इशू होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं आप यहाँ पे जो मेरे मीडिया के साथी यहाँ पे मौजूद है, उनको पता है कि हमारे हॉस्पिटल का कल्चर क्या है। जैसे ही आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो आपको एडमिट नहीं किया जाता, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डॉक्टरों का एटीट्यूड ऐसा है कि आपसे सही से बात नहीं करते और गरीब आदमी होता है उसको धक्के मार के हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उनके पीछे भी यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान खड़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह।